آہ قدرت کی نیرنگیاں، جنہوں نے ایک جیتے جاگتے نوجوان کو خود اس کے ہاتھوں موت کے حوالے کر دیا اور لوگ دیکھتے ہی رہے۔ دنیا میں انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ محض ایک بلبلے کی جو ہوا کے ایک ہی جھونکے سے فنا ہو جاتا ہے۔ مغرور اور پتھر دل امیر نے نہ جانے اس دکھی نوجوان سے کیا کچھ کہہ دیا جو وہ ایک شیر کی طرح بپھر گیا۔ پہلے ہی اس کا دل سینکڑوں مصیبتیں، ہزاروں صدمے اٹھا کر درد سے نڈھال ہو رہا تھا کہ اس پر زاہد صاحب کی سخت اور نامناسب باتیں سمند ناز پر ایک اور تازیانہ ثابت ہوئیں۔ وہ ایک چوٹ کھائے ہوئے ناگ کی طرح غصے سے پھنکار کر پلٹا۔ اس نے زاہد صاحب کو بری طرح اپنے غم غصے کا نشانہ بنایا۔ اس نے اس لاوے کو اگل دیا جو برسوں سے ایک آتش فشاں کی طرح اس کے دل میں کھول رہا تھا، لیکن اس کی ان باتوں نے زاہد صاحب کے غرور و گھمنڈ کو نیست و نابود کر دیا اور ان کی آنکھیں کھول دیں۔ لیکن بدقسمت نوجوان خود ہی اپنے غیظ و غضب کا شکار ہو گیا۔ اس کا غضب دیوانگی کے درجے پر پہنچ گیا، جہاں انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور اس سے قبل کہ کوئی اس کو روک سکے اس نے خود ہی اپنے آپ کو اس دیوانگی کا نشانہ بنا لیا۔ بد نصیب سراج اپنی آگ میں خود ہی جل گیا۔ اس سے کسی کا کیا نقصان ہوا؟ حسین ساگر کے کنارے جو باتیں سراج اور نسرین میں ہوئیں، ان سے موخر الذکر کی نیند اڑ گئی۔ پریشان کن خیالات چاروں طرف سے پروانوں کی طرح اس کے دماغ میں گھس آئے۔ آدھی رات کروٹیں بدلتے بدلتے گزری، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پروانے لمحہ بہ لمحہ بڑھنے لگے۔ آخر وہ ان کے ہجوم سے گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ اس کو تنہائی سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا سراج کے پاس جائے اور اس سے باتیں کر کے دل بہلائے۔ اسی خیال کے زیر اثر سراج کے کمرے کی طرف آئی، لیکن عین اس وقت جب کہ اس نے کمرے میں قدم رکھا، بد نصیب سراج نے تیز چھری کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ احمد اور نسرین دونوں کے منہ سے بیک وقت چیخیں نکل گئیں اور سراج فرش پر گر پڑا۔ خون تیزی سے بہنے لگا، جیسے تمام غریب اور بد نصیب انسانوں کے خون سے ظالم دنیا کی زمین سرخ ہو جائے گی۔ احمد نے دوڑ کر سراج کو سنبھالا۔ حتی الامکان اس نے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ اس نے زخم خوب دبا کر پکڑ لیا، لیکن خون کا بہاؤ تھا کہ رکنے میں ہی نہ آتا تھا۔ میرے اچھے سراج، احمد نے روتے ہوئے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ نسرین پہلے ہی چیخ کے ساتھ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کو کمرے سے باہر لے جایا گیا۔ زاہد صاحب نے فوراً اپنے خاندانی ڈاکٹر گوبند رام کو بلایا اور انتہائی بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ زاہد صاحب کو امید نہیں تھی کہ اس بد نصیب نوجوان کا دل اس قدر دکھا ہوا تھا کہ وہ خودکشی سے بھی دریغ نہیں کرے گا، ورنہ وہ ہرگز اسے کچھ نہ کہتے۔ اتنے میں نسرین کو بھی ہوش آ گیا۔ ڈاکٹر نے سراج کو بستر پر لٹایا اور زخم کا معائنہ کیا۔ کتنی دیر ہوئی؟ بوڑھے ڈاکٹر نے سر اٹھا کر پوچھا۔ اس کی پیشانی پر فکر و تشویش کی گہری لکیریں نمایاں تھیں۔ کوئی 20 منٹ، زاہد صاحب نے جواب دیا۔ ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلایا۔ کافی وقت ہو چکا ہے، زخم بہت گہرا ہے، خون بھی کافی بہہ چکا ہے، اب سب کوششیں فضول ہیں، مریض کو آخری منزل پر پہنچانے کی تیاری کیجیے۔ ایسا نہ کہیے ڈاکٹر صاحب، نسرین نے التجا کی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں نامالود تھیں۔ کیس ہی ایسا ہے، ڈاکٹر نے پیشہ ور بے دردی سے جواب دیا۔ شاید جان بچ جائے، لیکن امید بالکل نہیں۔ نسرین نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ ڈاکٹر نے زخم دھو کر پٹی باندھی، 2-3 انجیکشن دیے، لیکن پھر بھی سراج کو ہوش نہ آیا۔ ڈاکٹر واپس چلا گیا اور سب منہ دیکھتے رہ گئے۔ سراج بستر پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ خون کا بہاؤ بند ہو گیا تھا، البتہ اب بھی کسی قدر خون زخم سے رس رہا تھا، جس کی وجہ سے پٹی پر لہجہ با لہجہ دھبا بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد، نوکر چاکر مریض کے بستر کے گرد جمع ہو گئے۔ سب کی زبان پر تالا لگا ہوا تھا۔ کمرے میں موت کی ہیبت ناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی نسرین کی سسکیوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ ایک دوسرے کو مایوسی سے دیکھ رہے تھے، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس بد نصیب نوجوان کی رکی ہوئی نبض کو پھر سے چلا دے۔ واقعی انسان موت کے آگے کس قدر حقیر اور بے بس ہے۔ زاہد صاحب کی بے شمار دولت موجود تھی، لیکن اس میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس مردہ میں پھر سے جان ڈال دے۔ سارا منظر انسانی آنکھ کے لیے درس عبرت تھا۔ گناہگار دوست ایک کونے میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ زاہد صاحب نے زندگی میں پہلی بار خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری سے سر جھکایا اور اس مالک دو جہاں سے اس بے گناہ نوجوان کی زندگی کی بھیک مانگی، کیونکہ دینے والا تو وہی تھا اور وہی لینے والا بھی تھا۔ سب اس کے محتاج تھے اور وہ کسی کا محتاج نہیں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانی ناول جس کا نام ہے داستان۔
یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈاکٹر مایوس ہو گیا، سب مایوس ہو گئے، لیکن نسرین ابھی مایوس نہیں ہوئی۔ اب تک وہ سراج کے سینے سے کان لگا کر اس کے دل کی آواز سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ سراج اکھڑی اکھڑی سانسیں لے رہا تھا، شاید جان نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے دل کی دھڑکن سننے سے مایوس ہو کر نبض ٹٹولی جو بہت ہی آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کی معصومیت کے ساتھ خدا سے دعا مانگی، اے معبود، سراج بے گناہ ہے، اس نے زندگی میں شاید کسی کا برا نہیں چاہا، اس بد نصیب نوجوان کی زندگی بخش دے، تو جانو مالک کا مالک ہے، تیرے لیے کوئی بات مشکل نہیں، میرے مالک تو عرش کی بلندیوں پر بھی سن لیتا ہے، کیا مجھ گناہگار کی بھی یہ التجا سن لے گا؟ نسرین کو ایسے محسوس ہوا جیسے اچانک کوئی چیز سراج کے سینے میں اوپر سے رکھ آئی، ساتھ ہی وہ ایک ہچکی لے کر بری طرح تڑپنے لگا۔ کسی سے یہ دردناک منظر نہ دیکھا گیا، سب نے اپنا منہ چھپا لیا۔ نسرین کی روتے روتے ہچکی بن گئی۔ چند ہی دنوں میں اس کو سراج سے اتنا انس ہو گیا کہ وہ کسی صورت میں بھی اس کی موت گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ زاہد صاحب نے دوڑ کر پھر ٹیلی فون کیا۔ دوسری طرف سے جواب ملا، ان کے گھر میں خوشی کی کوئی تقریب ہے، ایسے میں وہ کسی دردناک سانحے کے لیے تیار نہیں، اور ڈاکٹر نے مزید اس بات پر زور دیا کہ مریض کے بچنے کی کوئی امید نہیں۔ تجہیز و تکفین کا انتظام کیجیے۔ زاہد صاحب وہیں کھڑے ہو گئے، ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، شاید 2-1 لمحوں میں وہ بد نصیب نوجوان کی موت کی خبر بھی سن لیں گے۔ نسرین کا نازک سر اب تک سراج کے سینے سے لگا ہوا تھا، وہ دل کی حرکت سننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سراج کا تڑپنا بند ہو چکا تھا اور پھر ایک بار وہ بستر پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ مزید خون نکلنے سے زخم پر کی پٹی تک تر ہو گئی تھی۔ نسرین کو پھر ایسا محسوس ہوا جیسے دوبارہ کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف سرک آئی۔ اس کے ساتھ ہی رکی ہوئی سانس آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ بے ساختہ نسرین کے نازک لبوں سے نکلا، خدایا تیرا شکر ہے۔ وہ سراج کے چہرے پر ٹکٹکی لگائے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے ایک دبی ہوئی کراہٹ نکل رہی تھی۔ نوکروں نے فوراً زاہد صاحب کو اس واقعے کی خبر دی۔ ان کے منہ سے بھی بے اختیار نکل گیا، میرے مالک، آخر تو نے میری عزت رکھ لی۔ انہوں نے فوراً شہر کے ایک مشہور ڈاکٹر کرمانی کو فون کیا اور انہیں فوراً آنے کی ہدایت کی۔ ڈاکٹر کرمانی بغیر کسی تاخیر کے کاشانہ زاہد پہنچ گیا۔ اس نے نوکروں اور تمام غیر متعلق لوگوں کو کمرے سے باہر نکال دیا، ہوا کے لیے جگہ کھلی چھوڑ کر زخمی نوجوان کا معائنہ کیا، پھر تازہ دوا لگا کر اس نے زخم پر مرہم پٹی باندھی اور 2-3 انجیکشن اور دیے۔ اس عرصے میں ہوشیار ڈاکٹر نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، فوراً اپنے مطب کو ٹیلی فون کر کے 2 اسسٹنٹ ڈاکٹروں اور ایک نرس کو آنے کی تاکید کی، اور جب تک اس کے اسسٹنٹ اور نرس نہ آئے بوڑھا ڈاکٹر لمبے لمبے ڈگ بھر کر کمرے کی پیمائش کرتا رہا۔ اس کے جھریوں سے بھرے چہرے پر غور و فکر کے آثار تھے اور آنکھیں کھوئی کھوئی سی نظر آ رہی تھیں، شاید وہ کسی اہم مسئلے پر غور کر رہا تھا۔ زاہد صاحب، نسرین یا احمد میں سے کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ ڈاکٹر سے کوئی سوال کریں۔ کرمانی کے اسسٹنٹ اور نرس آ گئی، پھر ان تینوں ڈاکٹروں نے مل کر مریض کے کمرے میں کوئی اہم کانفرنس کی۔ سب کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ کافی صلاح و مشورے کے بعد نہ جانے اور کیا کیا ہوتا رہا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ احمد، نسرین اور زاہد صاحب بے چینی سے ڈاکٹر کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نوکروں اور ملازموں کی پوری جماعت حکم کے منتظر تھی۔ وہ لوگ بھی دلچسپی سے یہ کارروائی دیکھ رہے تھے اور نتیجے کے منتظر تھے۔ بوڑھا مالی ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ اس کو بھی سراج سے کافی محبت ہو گئی تھی، خاص طور پر اس لیے کہ سراج میں غرور اور اونچ نیچ کا فرق نہیں تھا۔ وہ مالی سے پوری بے تکلفی سے پیش آتا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنا خوشبودار سگریٹ اس کو اکثر پلایا کرتا تھا۔ اور پھر غریب تو جو کوئی ان سے ہمدردی کرتا ہے اس کی خاطر جان بھی قربان کر دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ کامل 2 گھنٹے ڈاکٹر کمرے میں مصروف رہے اور یہ لوگ باہر بے چینی سے ٹہلتے رہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر کرمانی اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتا ہوا نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک بزرگانہ شفقت اور لبوں پر ایک دل آویز تبسم رقصاں تھا۔ نسرین نے چھوٹتے ہی پوچھا، اب ان کی طبیعت کیسی ہے ڈاکٹر؟ بوڑھے نے نسرین کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی، اب وہ خطرے کی حد سے باہر ہو چکے ہیں۔ نسرین کے دل پر سے ایک بھاری بوجھ دور ہو گیا۔
اور چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مسٹر زاہد، آپ کا اس نوجوان سے کیا رشتہ ہے؟ ایک نوجوان ڈاکٹر نے پوچھا۔ وہ میرے بچے کا دوست ہے ڈاکٹر، زاہد صاحب بولے، لیکن ہے بہت چلبلا اور شریر۔ کسی ڈرامے کی بڑی زوروں پر ایکٹنگ کر رہا تھا۔ برخوردار کو یہ خبر نہ تھی کہ ایکٹنگ کو حقیقی اور نیچرل بنانے کی دھن میں چھری اس طرح سینے میں اتر جائے گی۔ مجھے تو اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی ڈاکٹر۔ بہت ہی ہونہار اور قابل نوجوان ہے وہ۔ مجھے اس نوجوان کی سخت جانی پر تعجب ہے مسٹر زاہد، بوڑھا ڈاکٹر بولا، چونکہ اس کے جسمانی قوی کافی مضبوط ہیں، اسی لیے اس قدر خطرناک اور سیریس کیس میں وہ بچ نکلا، ورنہ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید چند ہی لمحوں میں اکھڑ جاتا۔ مسٹر زاہد، آپ کے لڑکے کے اس دوست سے، جس کو پہلے میں آپ کا داماد سمجھ رہا تھا، تندرست ہونے پر مل کر مجھے بہت خوشی ہوگی۔ بوڑھے ڈاکٹر کے اس جملے پر نسرین شرما گئی۔ شاید سراج کے لیے اس کی بے قراری دیکھ کر ڈاکٹر نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ سراج اس کا شوہر ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا میں مریض کو دیکھ سکتا ہوں؟ احمد نے پوچھا۔ ہاں ہاں، بڑے شوق سے، ڈاکٹر کرمانی نے جواب دیا، لیکن اس کو ہر طرح کے دماغی یا دلی صدمے سے محفوظ رکھیے۔ اب رہا دیکھ بھال کا سوال، تو اس کے لیے آپ کی لڑکی ہی کافی ہے مسٹر زاہد، ان سے بڑھ کر کوئی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نسرین سے مخاطب ہو کر ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کو چند ضروری ہدایات دے دوں گا، ان پر عمل کیجیے۔ اس کی حالت بہت نازک ہے، یہی بہت ہے کہ اتنے بڑے گھاؤ سے اس کی جان بچ گئی۔ ایسی حالت میں اس کو کسی طرح کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مذائقہ نہ ہو تو ہر طرح کی محبت اور ہمدردی کی باتیں اس سے کیجیے۔ پھر اس خیال سے کہ ان باتوں سے زاہد صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، بات یہ ہے مسٹر زاہد، اس غریب کو جس قدر تکلیف ہے اس کے دل کو ہی معلوم ہے۔ اگر چند الفاظ کسی انسان کی جان بچا سکتے ہیں تو ان میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ویسے میں آپ کی لڑکی کی مدد کے لیے اپنی نرس یہاں چھوڑے جاتا ہوں، ان کو فی الحال کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، اور کوئی تکلیف کی بات نہیں؟ نسرین نے پوچھا۔ بالکل نہیں بیٹی، ڈاکٹر بولا، اگر اس کی دل لگا کر خبر گیری کرو گی تو ساری زندگی تمہارے اس احسان کو نہیں بھولے گا۔ اچھا مسٹر زاہد، میں ہر دوسرے تیسرے دن آیا کروں گا، اگر کوئی خطرے کی بات ہو تو فوراً مجھے اطلاع دیجیے گا۔ اس نے زاہد صاحب سے ہاتھ ملایا۔ زاہد صاحب نے کہا، میں آپ کے اس احسان کو زندگی بھر نہ بھولوں گا ڈاکٹر، آپ نے اس کی جان بچا کر اپنے اس سلوک کے بدلے مجھے خرید لیا۔ ایسا نہ کہیے زاہد صاحب، ڈاکٹر نے شرمندہ ہو کر کہا، زندگی دینا تو خدا کے ہاتھ میں ہے اور یوں کوشش کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس کی جان بچنے کی میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ زاہد صاحب نے پھر ایک بار گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ خدا حافظ ڈاکٹر۔ نسرین نے ممنونیت کی نظر سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی نظریں کہہ رہی تھیں، گھبراؤ نہیں بیٹی، تمہاری فکریں بیکار نہیں جائیں گی۔ جس وقت ڈاکٹر اور اس کے ساتھی رخصت ہوئے 5 بج رہے تھے۔ تمام رات کی پریشانی اور دوڑ دھوپ کے بعد اب سب کو کسی قدر اطمینان نصیب ہوا۔ زاہد صاحب تو مختلف ہدایات دے کر رخصت ہو گئے، صرف 2 نوکروں کو سراج کے کمرے کے قریب ہی رہنے کا حکم دیا گیا تاکہ ضرورت کے وقت انہیں بلایا جا سکے۔ سراج بدستور آنکھیں بند کیے پڑا تھا، شاید ابھی ہوش نہیں آیا تھا۔ احمد نے نہایت محبت اور احترام سے اپنے دوست کا ہاتھ اٹھا کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ندامت و افسوس کے تلخ آنسو بہہ نکلے۔ تھکے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا وہ کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اب چونکہ صبح ہو رہی تھی، اسی لیے نرس بھی ٹھیک 8 بجے آنے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ نسرین نے بوڑھے مالی سے، جو ایک کونے میں کھڑا تھا، کہا، اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے مالی، تم بھی جا کر آرام کرو۔ مالی کا جی وہاں سے جانے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن نسرین کے حکم سے مجبور ہو گیا۔ سراج کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتا ہوا چلا گیا۔ اب سراج کے پاس نسرین تنہا رہ گئی تھی۔ اپنی پتلی پتلی نازک انگلیوں سے وہ سراج کے الجھے ہوئے ملائم بالوں کو سنوارنے لگی۔ اس نے سوچا، ابھی 10-12 گھنٹے قبل سراج اس کے ساتھ حسین ساگر کے کنارے باتیں کر رہا تھا، ایسی باتیں جن کو سن کر اس کا جی ڈول گیا، اور اب وہ بستر پر نیم جان پڑا تھا۔ پھر اس کو وہ وقت یاد آ گیا جب اس نے خدائے قدوس کی بارگاہ میں سراج کی حیات کی بھیک مانگی تھی۔ جب اس کو بوڑھے ڈاکٹر کی بات کا خیال آیا تو وہ اپنے آپ سے شرما گئی۔ کیا سراج واقعی اس قابل ہے کہ اس کا شوہر بن سکے؟ لیکن اس نے تو آج تک ایسی بات کبھی بھولے سے بھی نہ سوچی تھی۔ اور پھر اس کی شادی تو یوسف سے ہونے والی تھی، جو اس وقت انگلستان میں تھا۔ سراج کا بدن آگ کی طرح جل رہا تھا اور وہ بدستور بستر پر بے حس پڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کس جذبے سے مجبور ہو کر نسرین نے سراج کے جلتے ہوئے رخسار پر اپنا نازک گال رکھ دیا۔
نہ جانے اس کو سانولی سلونی رنگت والے نوجوان سے کیوں اتنی دلچسپی ہو گئی تھی۔ سراج کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر وہ محبت سے سہلانے لگی۔ اس کی حسین سیاہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سراج، نسرین نے ہلکی آواز میں اسے پکارا۔ میرے سراج، آنکھیں کھولو، کیا تم مجھ سے بھی روٹھ گئے؟ میری طرف دیکھو میرے اچھے سراج، میں تمہیں بلا رہی ہوں، تمہاری نسرین۔ بے ہوش نوجوان کے سفید ہونٹوں کو حرکت سی ہوئی اور ایک گہری سرد آہ نکل گئی، لیکن ان بے جان لبوں سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ نسرین کی آنکھوں میں ایک بار جو امید کا دیا جل اٹھا تھا، پھر کچھ بجھ سا گیا۔ اس نے یاس میں ڈوبتی ہوئی آواز میں پھر ایک بار اسے پکارا۔ میری طرف دیکھو سراج، میں تمہیں بلا رہی ہوں، آنکھیں کھولو۔ آہستہ آہستہ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ نسرین کا دل مسرت سے بے خود ہو گیا۔ اس نے پھر ایک بار سراج کو پکارا۔ سراج کھوئی کھوئی نظروں سے اس حسین دوشیزہ کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے پہچانتے ہو سراج؟ میں ہوں نسرین، تم نے مجھے بلایا تھا نا، دیکھو میں آ گئی۔ سراج کے مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر ایک پھیکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس نے ٹکٹکی باندھ کر نسرین کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ نسرین نے محبت سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے رخسار سے لگا دیا۔ نسرین، سراج کے تھکے ہوئے منہ سے نکلا۔ نسرین اس کے قریب کھسک گئی اور محبت بار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولی، میرے اچھے سراج۔ سراج کی آنکھیں تھکن سے بند ہو گئیں اور نسرین اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہی، پھر وہیں فرش پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سراج کے تکیے پر ہی سرک کر سو گئی۔ صبح 7 بجے جب سراج کی آنکھ کھلی تو اس نے نسرین کو اپنے بالکل قریب محو خواب پایا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے نسرین کو اس قدر قریب سے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کتنی سادگی تھی، کتنا حسن تھا اور کتنی نزاکت۔ واقعی اس چہرے میں انسان کے دل کو مو لینے کی تمام خصوصیات موجود تھیں۔ یہ چہرہ نہیں تھا مصور کے فن کا کمال یا صنع کی کاریگری کا عمدہ نمونہ، جیسے بنانے والے نے اس کو بنا کر اپنی مہارت اور علم کا جیتا جاگتا نمونہ چھوڑ دیا۔ بے اختیار اس کے جی میں آیا کہ ان پتلے پتلے گلابی ہونٹوں کو ایک بار اپنے پیاسے لبوں سے چھو لے۔ اس خواہش پر سراج کو قابو نہ رہا اور وہ اپنا منہ نسرین کے منہ سے قریب لے گیا۔ اس کی گرم گرم سانسیں نوجوان لڑکی کی تازہ گلاب کی طرح کومل گالوں کو جھلسانے لگیں۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے گرم گرم ہونٹ نسرین کے نیم وا لبوں پر رکھ دیے۔ نسرین سراج کے ہونٹوں کے لمس سے چونک پڑی اور سراج کی قربت سے کچھ شرما سی گئی۔ اس کا حسین چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھا، نظریں وفور حیا سے جھک گئیں۔ اب طبیعت کیسی ہے سراج؟ اس نے ہمدردی سے پوچھا۔ سراج نے آنکھوں آنکھوں میں جواب دیا، اچھا ہوں، مجھے آپ کی بہت فکر تھی، آپ مسلسل 4 گھنٹے بے ہوش رہے، سچ مانو مجھے ایک پل بھی چین نہ آیا۔ ابا اپنی غلطی پر بہت پشیمان ہیں اور احمد بھائی کو کچھ کم ندامت نہیں۔ وہ اس کو بتا رہی تھی کہ اس کی بے ہوشی کے بعد کیا ہوا۔ سراج کو یاد آیا اس سے پہلے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اسی طرح نسرین کو اپنے قریب پایا تھا۔ کیا وہ اس وقت سے اس کی خبر گیری کر رہی ہے؟ کتنی با محبت اور ہمدرد ہے وہ۔ اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے اب تک وہ غلطی سے نسرین کو مغرور اور خود غرض سمجھتا رہا۔ در حقیقت وہ رحم و محبت کی دیوی تھی۔ سراج کی آنکھوں سے اس خیال کے زیر اثر آنسو بہہ نکلے، نسرین نے اس کی کتنی خدمت کی، اس کی خاطر اس نازک دوشیزہ نے اپنی آرام کی بھی پرواہ نہ کی۔ ارے آپ تو رونے لگے، یہ کیا دیوانگی ہے؟ ابھی تو آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ نسرین نے اپنے ننھے سے رومال سے سراج کے آنسو خشک کیے، جس کی بھینی بھینی خوشبو سے سراج کی روح کا ذرہ ذرہ مہک اٹھا۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز سے رک رک کر کہا، نسرین، میں تمہارا احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ چھی، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے۔ نسرین نے اندازے دل ربائی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آنکھوں آنکھوں میں مسکرا دیے۔ آج نسرین بہت باتیں کر رہی تھی اور سراج خاموشی سے اس کی پیاری پیاری باتیں سنتا گیا۔ نسرین کے چہرے کا اتار چڑھاؤ اور اس کی حسین سیاہ آنکھوں کی عشوہ ترازیاں سراج کے لیے کافی دلچسپی کا باعث تھیں۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے آپ کا یہ زخم ہے تو بہت کاری، لیکن خون روکنے کے عمل سے کچھ زیادہ خطرناک ثابت نہ ہو سکا اور آپ 3-4 ہفتوں میں بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ جب آپ اچھے ہو جائیں گے تو میں آپ کو ہرگز یہاں سے جانے نہ دوں گی۔ ابا کو بھی اپنی تلخ باتوں کا بہت افسوس ہے، وہ آپ سے معافی مانگنے کے لیے بے چین ہیں۔ اتنے میں احمد بھی وہاں آ گیا۔ اس نے سراج کے پہلو میں اپنا سر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو سراج۔ سراج نے اپنے دوست کو محبت سے سینے سے لگا لیا۔ دونوں دوستوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
کافی دیر کے بعد وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ احمد بولا، آج میں تمہارے گھر تار دے رہا ہوں کہ سراج 1 مہینے سے پہلے واپس نہیں ہو سکتا۔ سراج نے اعتراضاً کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہ سکا۔ احمد نے کہا، اب میں تمہاری ایک بات نہیں مانوں گا۔ مجھ سے جو کچھ بھول ہوئی ہے میں اس کی پوری تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کو اس وقت تک چین نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ میں اپنی ساری غلطیوں کا کفارہ نہ ادا کر دوں۔ ابھی ان لوگوں میں گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ زاہد صاحب بھی وہاں آ گئے۔ سراج نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے نوجوان سراج کو دعا دی۔ رات نہ جانے میں نے کیا کچھ کہہ دیا، سراج نے نحیف آواز میں کہا، مجھے معاف کر دیجئے۔ ایسا نہ کہو بیٹا، زاہد صاحب نے محبت سے کہا، میں خود تمہارا گنہگار ہوں اور تم سے بہت شرمندہ بھی۔ جب تک مجھے معاف نہیں کرو گے میرے دل کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا۔ آپ میرے بزرگ ہیں، سراج نے کہا، بزرگوں کی بات کا بچے برا نہیں مانتے۔ زاہد صاحب نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے سراج کی طرف دیکھا، واقعی تم بہت صاف دل اور اچھے نوجوان ہو۔ نسرین کا دل آج بلیوں اچھل رہا تھا۔ سراج نے اپنا خون بہا کر اپنی عزت اور وقار کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا، جو نسرین کی ایک دیرینہ آرزو تھی، اور دونوں دوستوں کا دل بھی صاف ہو گیا۔ لیکن ان سب باتوں سے زیادہ یہ کہ سراج نے اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور اس کے نرم و نازک لبوں کو محبت سے چوما۔ آج اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے واقعی اس کا حسن بے پناہ ہے، کیونکہ سراج نے اس کو تعریفی نظروں سے دیکھا تھا، اور زندگی میں آج پہلی بار وہ اس سے اس قدر قریب ہو کر بات کر سکی۔ تقریباً 10:30 بجے ڈاکٹر کرمانی آ گیا۔ اس نے سراج کا پھر معائنہ کیا۔ نسرین نے ان کی ہدایات پر پورا عمل کیا تھا۔ انہوں نے اس کی ہمت اور ہمدردی کو بہت سراہا۔ البتہ ان کے بیان کے مطابق مریض بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے جسم میں خون کی کمی تھی اور اس حالت میں اس کا جلد صحت یاب ہونا ناممکن تھا۔ بخار کی حدت میں اب کسی قدر کمی پیدا ہو گئی تھی۔ سراج اب بات چیت بھی کرنے لگا تھا۔ رات بند کمرے میں دراصل سراج کا آپریشن ہوا، جو پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے بعد اس کے زخم پر پٹی باندھی گئی، چنانچہ ڈاکٹر نے اس کی پٹی بدلی اور کمزوری سے بچانے کے لیے ایک اور انجیکشن دیا۔ سراج کے جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے احمد نے اپنا خون دینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن تشخیص کے بعد احمد کا خون ناموافق ثابت ہوا۔ اس لیے ڈاکٹر نے اپنے مطب سے محفوظ خون منگوایا اور بعد تشخیص اس خون کو سراج کے جسم میں پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر کرمانی سراج سے مل کر بہت خوش ہوا۔ اپنی دوبارہ زندگی پر میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے مسٹر سراج، لیکن آئندہ ایسی نیچرل ایکٹنگ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ سراج ڈاکٹر کے اس ریمارک پر مسکرایا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ دنیا خود ایک سٹیج ہے جس پر وہی ایکٹنگ کامیاب ہو سکتی ہے جو نیچرل ہو۔ اب رہا مصنوعی اور نقلی ایکٹنگ کا سوال، وہ تو ہمارے تھیٹروں اور ناٹک گھروں میں ہے۔ ڈاکٹر سراج کے اس جواب کو سن کر اور تکلیف میں بھی زندہ دلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ مسٹر سراج، میں نے آج آپ ہی کو دیکھا ہے، اس قدر تکلیف اور درد میں بھی مسکراتے اور ہنستے ہوئے، تو آپ کی ہمت اور بہادری پر آفرین ہے۔ حقیقت میں آپ دنیا کے سٹیج کے قابل اور ہونہار ایکٹر ہیں، اور یہ فخر کسی کو حاصل نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے اس کی باتیں سنی ہی کہاں ہیں؟ احمد بولا، بڑا ہی شیطان ہے یہ، اتنی باتیں کرتا ہے کہ آپ کا ناطقہ بند ہو جائے۔ اس سے چھوٹے جتنے شیطان ہیں سب کے سب اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دیکھ رہے ہیں کس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے؟ سراج نے مسکرا کر کہا، بزرگوں کے سامنے بھی چوٹوں سے باز نہیں آتے، آپ کہیں ان کی باتوں میں نہ جائیے۔ ڈاکٹر صاحب، میں تو پھر بھی شیطان ہوں، لیکن یہ حضرت چھپے رستم یعنی فرشتوں کے بھی استاد ہیں۔ جب راندہ درگاہ ہوئے تو دنیا میں بھاگ گئے اور اپنی معصومیت اور بھولے پن کا ڈنکا پیٹ کر دنیا کو بھٹکا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ان دونوں کی چوٹیں سن کر ہنس پڑا۔ اس نے کہا، بڑے دلچسپ ہیں آپ لوگ، لیکن اگر مجھ جیسا مصروف پیشے والا انسان آپ لوگوں کی باتیں سنتا رہے تو اپنا پیشہ ہی چھوڑ دے اور پھر مطب کا رخ کبھی نہ کرے۔ بوڑھے ڈاکٹر کی اس بات پر سب ہنس پڑے۔ اچھا مسٹر سراج، ڈاکٹر نے سراج سے ہاتھ ملا کر کہا، اب مجھے اجازت دیجیے، اور بھی مریضوں کو دیکھنا ہے۔ آپ سے کچھ اس قدر انس ہو گیا ہے کہ ہر روز آئے بغیر نہ رہا جائے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے نسرین سے کہا، بیٹی، گزشتہ رات تمہیں بہت تکلیف ہوئی، اب نرس ہی مریض کی دیکھ بھال کرے گی، اس لیے اب تم آرام کر سکتی ہو۔ ڈاکٹر چلا گیا۔ نسرین کی پلکیں بھی اب بوجھل ہو چکی تھیں اور سر میں بھی ہلکا ہلکا درد ہونے لگا تھا، چنانچہ وہ سراج سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ناشتہ اس نے صبح ہی کر لیا تھا، چنانچہ فوراً کپڑے اتار کر بستر پر لیٹ گئی اور پر لطف احساسات کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ نیند جیسے اس کی منتظر ہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی
اور وہ گہری نیند کے مزے لینے لگی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے سراج تندرست ہوتا چلا گیا۔ نسرین کی ہمدردی اور محبت نے اس کو موت کے پنجے سے چھین کر پھر ایک بار اس دنیا میں لا کھڑا کیا، اور اسی تیمارداری کے بہانے وہ سراج سے قریب تر ہوتی گئی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے سچے دوست بن گئے۔ سراج، نسرین اور احمد ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے۔ ان کی پر لطف گفتگو اور دلچسپ چوٹیں اپنے اندر کچھ کم دلچسپی نہ رکھتی تھیں۔ زاہد صاحب بھی سراج سے شفقت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ چند ہی دنوں میں سراج زاہد خاندان کا ایک رکن بن گیا۔ اب زاہد صاحب اس سے خاص معاملات میں رائے بھی لینے لگے تھے۔ اس طرح سراج کو حیدرآباد آئے کوئی 1.5-2 ماہ کا عرصہ ہو رہا تھا۔ اس دوران میں وہ چلنے پھرنے لگا تھا۔ کھانے کی میز پر اس کا خاص طور پر انتظار کیا جاتا، اور جب کبھی وہ غیر حاضر ہوتا تو زاہد صاحب اس کو بلواتے اور اپنے قریب بٹھاتے۔ سچ بات تو یہ تھی کہ زاہد صاحب نے بھی سراج کی نیکی اور شرافت کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا۔ اس کی باتوں میں انہیں ہمیشہ سچائی اور صداقت کی جھلک نظر آتی تھی، اسی لیے سراج کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ ناہید نے جب سراج کی علالت کا حال سنا تو اپنے بھائی کی مزاج پرسی کے لیے دوڑی چلی آئی اور اس کی تیمارداری میں اپنا حق بھی ادا کیا۔ سراج کی زندگی کے دکھ کے دن بیت چکے تھے اور اب سکھ کی گھڑیاں آئی تھیں۔ بعض اوقات اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے کانپ اٹھتا کہ کہیں یہ سکھ بھی کسی آنے والے بڑے دکھ کا پیش خیمہ تو نہیں۔ یہی ایک ایسا سوال تھا جس کے متعلق سراج کوئی اندازہ نہ لگا سکتا تھا۔ ایک دن زاہد صاحب نے باتوں باتوں میں سراج کو بتایا کہ نسرین کا منگیتر یوسف دوسرے دن صبح کی ٹرین سے حیدرآباد آ رہا ہے۔ سراج کو نسرین کے منگنی کا علم نہیں تھا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر رنج ہوا، لیکن اس کا یہ رنج بھی بے وجہ تھا، جبکہ اس کو نسرین سے محبت کا دعویٰ ہی نہ تھا۔ اس کو ان باتوں سے کیا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آدمی سے اس کی شادی ہوگی ہی، پھر اس بات پر افسوس کیسا؟ اس نے اپنے دل کو سمجھایا۔ نسرین یوسف کے آنے کی خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور بڑی بے چینی سے آنے والی صبح کا انتظار کرنے لگی۔ سراج کو ایسے لگا جیسے وقت نے ایک نئی کروٹ لی اور جیسے حالات اپنی کینچلی بدل کر ایک نیا روپ اختیار کرنے لگے۔ اس کا دل آنے والے لمحات کے تصور ہی سے دھڑکنے لگا۔ آج 2 سال بعد پھر یوسف حیدرآباد آ رہا تھا۔ جب سے یوسف کے والد کا دہلی میں طاعون کی وجہ سے انتقال ہوا، اس وقت سے زاہد صاحب نے اس کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ 18 سال کی عمر میں ہی یوسف کو اس کے چچا زاہد حسین نے بیرونی ممالک میں حصول تعلیم کی غرض سے بھیج دیا۔ اپنے بھائی کے انتقال کے بعد زاہد صاحب نے ان کی جاگیر کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مرحوم کے خاندان کو دہلی سے حیدرآباد لے آئے۔ غریب بیوہ کے دل پر اپنے شوہر کی وفات کا اس قدر گہرا صدمہ ہوا کہ وہ ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ ہر چند اس کی دل جوئی کی کوششیں کی گئیں، لیکن لا حاصل۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس غریب کا دکھ ان لوگوں کی ہمدردیوں سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ وہ ہمیشہ تنہا کسی گہری سوچ میں غرق رہا کرتی۔ سب اس کے درد کے علاج سے مایوس ہو گئے۔ رفتہ رفتہ اسی صدمے سے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ حیدرآباد آنے کے کوئی 1 سال بعد اچانک مصیبت زدہ بیوہ حالت جنون و دیوانگی میں اپنی شیرخوار بچی کے ساتھ زاہد صاحب کے مکان سے لاپتہ ہو گئی۔ اس وقت یوسف مقامی کالج میں انٹرنس پاس کر چکا تھا، لیکن اس کی ماں کا گھر سے اس طرح اچانک غائب ہو جانا انتہائی بدنامی اور شرمندگی کی بات تھی۔ گو زاہد صاحب نے اس بات کو چھپانے کے لیے لاکھ جتن کیے، لیکن بات ظاہر ہو کر ہی رہی۔ اس بدنامی کے خوف سے انہوں نے اپنے مرحوم بھائی کی امانت کو انگلستان بھیج دیا تاکہ وہ وہاں اپنی تعلیم جاری رکھ سکے۔ زاہد صاحب کا منشا یہ تھا کہ یوسف کی موجودگی سے لوگوں کے دماغ میں وہ شرمناک واقعہ تازہ بتازہ رہے گا، اور اس سے خود یوسف اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کی بدنامی ہوگی، اور ان کی عزت بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گی۔ اگر یوسف چند سال باہر گزار دے تو لوگ اس واقعے کو بآسانی بھول جائیں گے۔ خفیہ طور پر زاہد صاحب نے یوسف کی ماں اور بہن کی تلاش جاری رکھی۔ کچھ عرصے بعد پولیس کی ایک عہدیدار کی زبانی اطلاع ملی کہ سی پی کے کسی گاؤں میں ایک عورت کی لاش ملی ہے، جس کے متعلق تفصیلات جان کر زاہد صاحب کو یقین کامل ہو گیا کہ ان کی بھاوج نے اپنے شوہر کی جدائی کے صدمے کو برداشت نہ کر کے خودکشی کر لی۔ اس المناک واقعے سے زاہد صاحب اور ان کے رشتہ داروں کو بہت افسوس ہوا، لیکن چند ہی سال کے عرصے میں بات آئی گئی ہو گئی۔ اس دوران میں یوسف بیرونی ممالک میں تعلیم حاصل کرتا رہا اور کبھی کبھی درمیان میں حیدرآباد بھی آیا تو زاہد صاحب نے اس کو ہوٹل میں ٹھہرایا تاکہ لوگوں کے ذہن میں بھولے ہوئے واقعے کی یاد تازہ نہ ہو جائے، کیونکہ لاکھ یہ واقعہ ان کے قابو سے باہر ہو
پھر بھی ان کے خاندان کی شہرت کے چمکتے ہوئے مہتاب پر ایک بدنما داغ تھا۔ ان کا ارادہ یوسف کے ساتھ اپنی چھوٹی لڑکی نسرین کی شادی کر دینے کا تھا، تاکہ خاندان کا یہ ہونہار لڑکا انہی کے خاندان میں رہے اور اس کو اپنی یتیمی اور بے کسی کا احساس نہ ہو۔ دہلی کی جاگیر کا انتظام براہ راست زاہد صاحب کے ہاتھوں میں تھا اور اسی کے انتظام کے سلسلے میں وہ حال ہی میں دہلی گئے تھے۔ غالباً یوسف کی واپسی کے بعد ان کا ارادہ نسرین سے اس کی شادی کر کے جائیداد کا انتظام اس ہونہار جوان کے ہاتھوں میں سونپ دینے کا تھا۔ بہرحال یہ تھی وہ چند تلخ باتیں جن کا اظہار یوسف اور اس کے مختصر سے خاندان کے تعلق سے میں نے ضروری سمجھا، کیونکہ ان کی مدد سے آئندہ حالات کو سمجھنے میں کافی سہولت ہوگی۔